رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ یہ اہل توحید کا اجتماع ہے، ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ اور یہ جو درمیان میں کھلا ہے اس کو فیض فرما دیجیے، آگے تشریف لے آئیں۔ جو اب آپ باہر ہیں اس کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حال میں تشریف آئیں، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ آپ کی آواز آنی چاہیے، بابا نے بلند نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کی بات آنی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محبت والا نعرہ ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عقیدے والا نعرہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ شیر والا نعرہ، نعرہ حیدری۔ علی کے بیٹوں میں بیٹھے ذرا محبت کے ساتھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ محمد مشتاق احمد امان صاحب، آپ کے والد گرامی سلطان محمد امان صاحب مرحوم، جن کی سال صبا کی محفل میں ہم سارے بیٹھے ہیں، اس عالم رنگ و بو میں فطرت کا قانون تغیر روز ازل سے تاثرات چلا آتا ہے۔ اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے چلے جانا قانون ربوبیت کی تابندہ و درخشندہ مثال ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ کبھی محفل سجی ہے اور کبھی غم میں ہجراں، کبھی لطافت چمن اور کبھی خزائن چمن۔ یہی دستور فطرت ہے اور آج اسی قانون قدرت کے تحت جناب محترم حافظ محمد مشتاق صاحب آپ کے والد محترم کی برسی کے موقع پہ ہم سارے حاضر ہیں۔ خلوص مرتا نہیں سرگرم سفر رہتا ہے، خلوص مرتا نہیں سرگرم سفر رہتا ہے، پھول خوشبو کے صدا زیر اثر رہتا ہے، جولیاں بر بر کے پلٹتی ہیں فلک سے ہر شب، ماں باپ کی بے لوث دعاؤں میں اثر رہتا ہے، ماں باپ کی بے لوث دعاؤں میں اثر رہتا ہے۔ میں رب کے حضور عرض کرنے کے ساتھ ہی حضرت کو دعوت دے خطاب دے رہا ہوں کہ ایک عرض گزار ہوں اے مولا، ایک روز ہمیں مر جانا ہے، ایک عرض گزار ہوں اے مولا، ایک روز ہمیں مر جانا ہے، یہ دنیا ایک سرائے ہے، آخر ہمیں قبر میں جانا ہے، پر جب تک جان سلامت ہے وہ ورد زبان سبحان اللہ، پر جب تک جان سلامت ہے، جن جن کی جان سلامت ہے محبت کے ساتھ کہہ رہی ہے سبحان اللہ، ایک ہاتھ کو بلند کر کے کہہ رہی ہے سبحان اللہ۔ رواه البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے اس کو 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایک اور ریپیٹر بند کر دیں، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایک اور ریپیٹر بند کر دیں، محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آواز آنی چاہیے، ذرا آواز بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پر جب تک جان سلامت ہے ہو ورد زبان سبحان اللہ، ہر سانس پکارے لا الہ۔ یہ اہل ایمان کی پہچان ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا ذکر، کیونکہ اہل ایمان کی پہچان، اہل ایمان کی جان اللہ کا ذکر ہے، اہل ایمان کے دلوں کا سرور اللہ کا ذکر ہے، اہل ایمان کی آنکھوں کا نور اللہ کا ذکر ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہر سانس پکارے لا الہ، ہر سانس پکارے، ایک ہاتھ کو بلند کر کے یہ ہر سانس پکارے، ایک ہاتھ کو بلند کیجیے کہ یہ ہر سانس پکارے، ہر سانس پکارے لا الہ، ہر سانس پکارے لا الہ، ہر دھڑکن بولے الا اللہ، ہر دھڑکن بولے، کیونکہ اولیاء کرام تشریف فرما ہے، ایک ہاتھ کو بلند کرنے کے لا الہ، لا الہ۔ اللہ کے بندوں کا سب سے بڑا پیغام اللہ کی توحید ہے، ایک ہاتھ کو بلند کر کے لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ اللہ کا ذکر اس انداز سے کرے کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں، دیوانہ واقعی لا الہ، لا الہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہر سانس پکارے لا الہ، ہر دھڑکن بولے الا اللہ۔ میں کمتر ہوں، ایک ذرہ ہوں، تو اعلیٰ ہے، تو الفا ہے، تو میرے ذہن پہ حاوی ہے، تو میری سوچ سے بالا ہے، سب رنگ ہے تیری قدرت کے، ہر چیز کو حسن میں ڈالا ہے، ایک بجلی روشن روشن ہے، ایک بادل کالا کالا ہے، میں تیرا بندہ عاصی ہوں، تو مالک رحمت والا ہے، جن جان امانت ہے تیری، مجھے تو نے ہی تو پالا ہے، ایک تیری رحمت نے تھاما ہے، مجھے جب بھی جگنے ڈالا ہے، جو دلکن دلکن جبتی ہے وہ تیرے نام کی مالا ہے، جو آنگن آنگن اترا ہے وہ تیرا پر نور اجالا ہے، جو
گلشن گلشن چمکا ہے وہ تیرا یہ حوالہ ہے، ایک تیرا نام سہارا ہے میرے مالک، ایک تیرا نام اجالا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا۔ آخری جملے میں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حسنین کریمین کے نام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے ذرا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اس مصرے میں شامل ہو جائے کہ میرے مالک رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے۔ سامعین اسی وقت میں بال دیگر حافظ برادران کا حسن انتظام حسن انصرام دیکھتے ہوئے آج کے دن میں نے چاہا کہ ایسا تحفہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جسے آپ عمر بھر یاد رکھیں۔ پھر چند لمحوں کی سوچ نے میرے ہاتھ بلند کیے، کچھ لفظوں کے پھول کچھ دعاؤں کے پنچھی میں نے آزاد کیے کہ آنے والے وقتوں میں خدا آپ کا دامن خوشیوں سے ہمکنار کرے اور اللہ رب العزت آپ سب کی عمر دراز کرے۔ سامعین اسی وقت اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں دنیا ہائے علم و ادب کی اور دنیا ہائے تصوف کی ممتاز، منفرد، انوکھی، معتبر اور خوبصورت شخصیت۔ میں ان کے انداز تکلم کی بات کرتا ہوں تو چاند تاروں کی دنیا مسکراتی ہے، لوٹ لیتے ہیں دل کی دھڑکنے جب یہ حسن کلام کرتے ہیں۔ میری مراد اولاد پاک حضرت سخی سلطان بہو جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت علامہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب، وارث مسند آستان عالیہ حضرت سخی سلطان بہو، چیئرمین حضرت سخی سلطان بہو ٹرسٹ اور تکبیر ٹی وی کے آنر، آپ کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، بابا سے بلند ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، یہ مجاہدوں کا نعرہ ہے، مجاہدوں کی جنہیں نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بابا سے بلند نعرہ رسالت۔ ایک نعرہ جس کے لیے حافظ صاحب نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بسم اللہ، اسم اللہ دا
اے بھی کہنا پارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی سرور جس دا عیب مسارا ہوں میں قربان تینا تو حضرت پاؤں جنہ ملیا نبی جی سوارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل محبت کا اجتماع ہے. علماء کرام کی خوبصورت حاضری ہے. مفتی اہل سنت حضرت مفتی محمد ایوب ہزاروی مدرسہ الازہر. بلکہ اگر ان کے بارے میں جو ہے یہ عرض کروں کہ اہل سنت و جماعت کے جتنے محققین ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام. تو یہ کچھ لوگ سونوں میں بھی تولے نہیں جا سکتے. بڑا چھوٹے مختصر ٹائم ہے اس لیے مختصر انداز میں ہی گفتگو کرنی ہے. لیکن جب میں آپ کے جذبات جو بظاہر آواز کی صورت میں تو نظر نہیں رہا مگر جذبات ضروری نہیں ہوتا کہ آواز دے کر بولیں چہرے بتا دے. مبارکباد کے لائق ہیں حافظ محمد مشتاق صاحب ان کے برادران. اور اس محفل کے سچی بات ہے روح رواں اور رابطہ کار سجاد ہزاروی صاحب. تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت سے, ویسے یہی طریقہ صحیح ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو بڑی عزت کے ساتھ یاد کریں. سبحان اللہ. اگر زبان ہے تو استعمال نہ کرنا پڑی نا انصاف. آپ کو مدن رکاوٹ کیا میں نے ابھی اعلان سنا کہ آگے آ گیا. لگتا ہی ہے کہ آپ آگے آنے کے لیے پیچھے ہو جائے. اگلی صف کے علاوہ جس کے آگے ایک بھی جگہ خالی ہے وہ کسٹ کر لی اٹھ کر آگے آ جائے. دیوار سے تو ٹیک لگانا ویسے ہی پتہ ہے. مسجد کی دیوار کا استعمال نامناسب بلکہ غیر اخلاقی ہے. اٹھ کر آ جائیں پیچھے والے سارے حضرات. نہیں تو مجھے کہنا پڑے گا بھی ان کو اٹھا کر آگے لے آئے. بڑی مہربانی آپ بھی اگلی سب مکمل کر لیں. یہاں آ جائیں. جتنا علماء کرام کے قریب بیٹھیں گے نا آپ کو زیادہ لطف آئے گا. جی اب تو تشریف ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہو بلکہ اگر کچھ ہو گیا تو وہ فائدہ ہی ہوگا. بڑی مہربانی ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لے لیں. ابھی بھی مجھے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں. اٹھ کے آ جائے بھائی ایک دوسرے کی مدد کریں. تھوڑا سا پش کر دیں گے وہ صحیح ہو جائے. یہ جتنے منٹ میرے ضائع ہوئے ہیں نماز مجھے پتہ ہے 1:30 بجے ہے تو ہمارے یہاں تو 10-15 منٹ آگے پیچھے ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے میں خود ٹائم کا بڑا پابند ہوں لیکن اگر آپ اجازت دے دیں ایڈوانس. حضرات توجہ فرمائیں. میں نے قرآن پاک میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس حصے کلام رحمان میں اللہ پاک نے اپنے تعارف کے لیے ذات کو پیش کیا ہے. وہ بڑی قابل توجہ بات. اگر آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں آواز تو بوڑھی نہیں ہے. ہر طرف سے بھی آواز آنی چاہیے. بھائی جنہوں نے بڑی محنت کی ہے. ہم اترے انٹرچینج سے لے کر یہاں تک مجھے کوئی ایسی دیوار نظر نہیں آئی
جہاں یہ بینر نہ لگا ہو اس کا تو لحاظ کرنا پڑے گا. اور چونکہ بنیادی طور پر میرے آج کے یہاں پر یا ہری پور شہر میں آنے کا بنیادی مقصد تھا کہ اہل علم و دانش سے کچھ باتیں کی جائیں تو ظاہر ہے وہ باتیں بھی میں تھوڑی سی یہاں کر لوں گا پھر آگے کر لوں گا. اس وقت پوری دنیا میں ایک امت کو ڈھونڈا جا رہا ہے سبحان اللہ. جو امت مصطفیٰ ہے. اور میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں اب جو لڑائی ہو رہی ہے نا وہ حسینیت اور یزیدیت پر ہے. یہ خارجی رافضی یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ بہت چھوٹی باتیں رہ گئی ہیں. بیانیہ کسی وقت بھی انسان کی خطابت کی غلطی سے بھی قلم کی غلطی سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم جتنے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہمیں حسینیت پر جمع ہونا ہے. جو بھی کسی بھی حوالے سے اللہ کی پاک توحید سے لے کر مصطفیٰ کی رسالت کے عنوان پر اور صحابیت کی عظمت پر اور اہل بیت کی مودت پر بولے گا ہمیں یکجا ہو. ہم ادب والے لوگ ہیں. باپ کو بھی ابا جی کہتے ہیں تو نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا. ہماری تو مجال ہی نہیں ہے نا کہ کوئی رائے دے سکے. ہماری تو ہمت ہی نہیں ہے. البتہ جو نشاندہی اور جو رہنمائی اللہ نے فرما دی ہے اس کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے پاس کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ وہ اپنی رائے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى وہ اللہ. مطالبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ فرمایا لن ترانی یا اللہ تو دکھا تو سکتا ہے. فرمایا یہ بھی تمہارا مفروضہ ہے. میں نے جسے دکھانا ہے اسے دکھانا ہے. وہ اللہ ہر دفعہ بولے کچھ لے کے جاؤ یار. آنے جانے میں بھی خرچ ہوا ہے نا کچھ خرچہ تو پورا ہونا چاہیے نا آپ کا. وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. رسول تو ذاتی تھی کہ یہاں خاص رسول کی بات ہو رہی ہے. اب گھر سے خبر آئے یہ نہ کچھ ہو گئے.